بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی جان خطرے میں، مذاکرات کا سوال ہی نہیں، نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ لانگ مارچ، علی امین گنڈا پور اور نامعلوم شہری کی بندوقوں کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ حکومت کا گھناؤنا کھیل شروع۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ لانگ مارچ سے انتہائی تشویشناک خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ اہم ترین ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں اور انہوں نے جو چیزیں برآمد کی ہیں، اب ایک نیا تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ امپورٹر سرکار کی نیندیں حرام کر رہا ہے۔ اس لانگ مارچ کو ناکام کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے رانا ثناء اللہ مزید حربے بھی آزما رہے ہیں، جبکہ عمران خان کو مزید کامیابیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور لانگ مارچ کے دوسرے ہی دن ایک بہت بڑی کامیابی سے تحریک انصاف ہمکنار ہوئی ہے، جبکہ تحریک انصاف نے بھی حکومت کو مذاکرات کے حوالے سے ایک آفر دے دی ہے۔ مشروط پیشکش ہے۔ حقیقی آزادی مارچ کا دوسرا دن زور و شور سے جاری ہے۔ عمران خان کنٹینرز پر بڑی شان کے ساتھ موجود ہیں۔ قافلہ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موجودہ حکومت کی پریشانیوں میں اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب موجودہ حکومت کی حالت قابل رحم ہو چکی ہے، لیکن عوام ان پر بالکل بھی ترس کھانے والی نہیں ہے، اور جس طرح کے عجیب و غریب بیانات ان کی جانب سے آ رہے ہیں، کبھی تو لانگ مارچ کو شیطانی لانگ مارچ کہتے ہیں، عمران خان کو فتنہ کہتے ہیں اور مذاکرات کی بھی پیشکش کرتے ہیں، اور بعد میں اپنی پرانی ردیت کو نبھاتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان ناقابل مذاکرات ہے، جبکہ آپ کو حکومت کی حالت کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو کیا بیان دینا ہے اور کیا کرنا ہے۔ حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے۔ عمران خان نے آج لانگ مارچ کے دوسرے دن جو بہترین اننگ کھیلی ہے، اپنی اس اننگ کا آغاز دھواں دھار تقریر سے کیا۔ اعظم سواتی نے اپنی تقریر سے اس اننگ کو مزید چار چاند لگائے۔ پھر عمران خان نے ایک لاجواب تقریر کی، وہیں دو نام عمران خان نے بھی لیے جو کہ اعظم سواتی نے لیے ہیں۔ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے مطالبہ کیا کہ بلاول کے کہنے پر اگر آپ نے کراچی کا سیکٹر کمانڈر تبدیل کر دیا تھا تو آپ کو ان دو افراد کا بھی تبادلہ کر دینا چاہیے، انہیں بھی ان کے عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے۔ جبکہ عمران خان نے مزید باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ کون دھمکیاں دے رہا تھا، یہ ارشد شریف کی ماں کو سب پتہ ہے، سب پتہ چل جائے گا اس کو ملک سے جانے پر کس نے مجبور کیا۔ یہ ساری چیزیں ایک جانب ناظرین، دوسری جانب پیمرا نے لانگ مارچ کو لے کر چینلز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے، اور لائیو کوریج اور تقریر سے متعلق نیا ہدایت نامہ جو جاری کیا ہے، بول نیوز کو مختلف شہروں میں بند کیا جا رہا ہے، کیونکہ ناظرین ایک بول ہی بچا ہے جو کہ کھل کر بول رہا ہے، باقیوں کو تو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے، بقول حکومت کے لانگ مارچ میں بندے نہیں نکل رہے، تو پھر ان کے پاس اس سے زیادہ نادر موقع نہیں ہو سکتا۔ ان کو چاہیے کہ سارے چینلز کو اجازت دے کہ عمران خان کی لانگ مارچ کو دکھاؤ، اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرو کہ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، تاکہ عمران خان ایکسپوز ہو جائے۔ آپ کو عمران خان کو اسلام آباد میں آنے سے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو سب دکھائیں، آپ فوٹیج دکھائیں، آپ ویژول دکھائیں، آپ کو تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں ایک چیز بڑی واضح ہے، اور یہ ڈر اسی لیے ہے کیونکہ عمران خان کا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی لیے تو انہوں نے اسلام آباد میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ جگہ جگہ پر کنٹینرز ہی کنٹینرز نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں ان کے بقول اسلام آباد کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جو نفری تعینات کی گئی ہے اس نے مشقیں بھی شروع کر دی ہیں، اور ابھی تو یہ لاہور سے نکلے ہیں۔ وزیر داخلہ نے ریڈ زون کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں، اور جو فلیگ مارچ ہے، FCC اور پولیس کی بھاری نفری سڑکوں پر پوزیشن سنبھال چکی ہے۔ مارچ سے نیوٹرل کے لیے اسلام آباد پولیس کی طرف سے فلیگ مارچ کیا گیا، سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سارے حربے آزمائے جا رہے ہیں، اور حکومت کی جو نئی حکمت عملی بھی سامنے آئی ہے۔ حکومت نے مارچ کے شرکا کو محدود رکھنے کے لیے ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک توسیع دے دی ہے، اور چونکہ ریڈ زون کو سیکیورٹی پاک فوج سنبھالے گی، اور اب یہ ریڈ زون کا ایریا بڑھانے جا رہے ہیں۔ یہ بھی حکومت کی بوگلاہٹ کی واضح نشانی ہے۔ حکومت کی جانب سے فیصل ایونیو، مارگلا روڈ، بڑی امام سمیت 5th ایونیو کو ریڈ زون کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کے دیے گئے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ رہے گی، تو تصویح شدہ علاقے میں کسی بھی ریلی یا جلسے کی اجازت نہیں ہوگی۔
خاردار تارے اور کنٹینرز آلریڈی لگائے جا چکے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک جانب تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے، الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں، وہی دوسری جانب حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت ان کو کیا کرنا اور کیا کہنا ہے۔ مریم اورنگزیب نے سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان مذاکرات کے قابل ہی نہیں ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، انتخابات اپنی مدت مکمل ہونے پر ہوں گے تو پھر حکومت مذاکراتی کمیٹی کس لیے بنا رہی ہے؟ اگر عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے اور عمران خان ناقابل مذاکرات ہے، جو خبر آئی ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے قائم کی گئی کمیٹی میں حکومت نے توسیع کر دی ہے اور 4 ارکان مزید بڑھا دیے ہیں۔ کمیٹی میں پہلے 9 ارکان تھے اور اب اس کی تعداد 13 کر دی گئی ہے۔ اور ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، جبکہ دوسری جانب لانگ مارچ کے حوالے سے کافی تشویشناک خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر جو خبر آئی ہے کہ کالر نیم اور نمبر جو ہے ود ہیلڈ کیا گیا، لیکن تحریک انصاف کے جلسوں میں پولیس انفارمیشن ایک آئی ہے کہ 29 اکتوبر 2022 کو ایک کال آئی اور وہاں پر بتایا گیا کہ لوہا مارکیٹ جو کہ لاہور میں ایک مسٹیریس بیگ ہے، ڈولفن فورس وہاں پر گئی، وہاں پر کچھ ہینڈ گرینیڈز کو کور کیا گیا اور انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ سی ٹی ڈی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ مبینہ طور پر اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی پرنٹس جیمڈ ہے۔ ناظرین، حکومت یہ ساری حرکتیں اور ساری حربے اس وقت اس لیے آزما رہی ہے تاکہ عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام کیا جا سکے۔ اور دوسری جانب جو اب ایک نیا گیم جو ہے وہ شروع کیا گیا، رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کا لانگ مارچ پرامن ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا، اس کا ایک ایویڈنس بھی ان کے پاس موجود ہے۔ پھر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک آڈیو سنائی جس میں علی امین گنڈا پور جو ہے کسی نامعلوم شہری سے بات کر رہے ہیں اور ان سے انتظامات کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کیا سارے انتظامات مکمل ہیں، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ سارے انتظامات مکمل ہیں، سارا ایریا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ناظرین، اس وقت حکومت اور رانا ثناء اللہ یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جتھے لا رہی ہے، مسلح گینگز لائے جا رہے ہیں، انتشار یہ خود پلائیں گے اور اس کا سارا الزام حکومت پر ڈال دیں گے، جبکہ عوام اچھی طرح سے جانتی ہے کہ سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے۔ اور اس طرح کی حرکتیں کر کے حکومت عمران خان کو اپنا مقصد حاصل کرنے سے بالکل بھی نہیں روک سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔